بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پچھلے درس عقیدہ کے اندر ہم نے 8واں اور 9واں عقیدہ پڑھا تھا کہ جو شخص صفات الہی کو مخلوق کہے یا صفات الہی کو حادث بتائے وہ گمراہ بددین ہے، اور 9واں عقیدہ پڑھا تھا جو عالم میں سے کسی شے کو قدیم مانے یا عالم میں سے کسی شے کے حادث ہونے میں شک کرے وہ کافر و مرتد ہے۔ دو باتیں ہم نے پڑھی ہیں کہ جو صفات الہی کو مخلوق بتائے گا یا صفات الہی کو حادث کہے گا وہ گمراہ بددین ہے، اور جو جہان میں سے کسی چیز کو قدیم مانے گا یا جہان میں سے کسی چیز کے حادث ہونے میں شک کرے گا وہ کافر ہے۔ دو فتوے ہم نے پڑھے ہیں کہ جو صفات الہی کو مخلوق کہے یا حادث بتائے وہ گمراہ، اور جو جہان میں سے کسی چیز کو قدیم کہے گا یا اس کے حادث ہونے میں شک کرے گا وہ کافر ہے۔ ادھر گمراہ ہونے کا فتویٰ اور ادھر کافر ہونے کا فتویٰ۔ یہ فرق کیوں ہے؟ آج کے اس سبق کے اندر ہم نے اسی کے متعلق وضاحت کرنی ہے، لیکن اس مسئلہ کو سمجھنے سے پہلے ایک تمہید کو سمجھنا ضروری ہے۔ وہ یہ کہ مسائل 3 طرح کے ہیں، ایک ہیں ضروریات دین، ایک ہیں ضروریات مذہب، اور ایک ہیں فروعات دین۔ ضروریات دین سے مراد وہ مسائل ہیں، وہ احکام ہیں، وہ امور ہیں جو قرآن کریم سے یا احادیث متواترہ سے یا اجماع سے اس طرح ثابت ہوں کہ ان میں کسی قسم کے شبہ کی گنجائش نہ ہو، ان میں کسی قسم کی طویل کی گنجائش نہ ہو، اور وہ مسائل عوام و خواص سب پر عیاں ہوں، سب پر روز روشن کی طرح عیاں ہوں۔ ایسے مسائل کو ضروریات دین کہا جاتا ہے، جس طرح کہ نماز کا فرض ہونا، روزے کا فرض ہونا، حج کا فرض ہونا اور زکوٰۃ کا فرض ہونا، زنا چوری وغیرہ کا حرام ہونا۔ یہ مسائل دلیل قطعی سے ثابت ہیں، اور ایسی دلیل قطعی سے ثابت ہیں جن میں کسی قسم کی تاویل کی گنجائش نہیں ہے، اور پھر یہ مسائل عام خاص سب پر روز روشن کی طرح عیاں ہیں۔ عوام سے اگر پوچھا جائے نماز کے متعلق وہ بھی کہیں گے کہ نماز فرض ہے، خواص سے پوچھو گے وہ بھی کہیں گے نماز فرض ہے۔ روزے کے متعلق، حج کے متعلق جس کسی سے بھی پوچھو گے ہر ایک کہے گا یہ ہمارا دین ہے اور یہ ہمارے دین کا فریضہ ہے، اور کسی سے پوچھو گے زنا کے متعلق، چوری کے متعلق، تو ہر ایک ببانگ دہل کہے گا زنا حرام ہے، چوری حرام ہے۔ یہ ایسے مسائل ہیں جو دلیل قطعی سے ثابت ہیں اور اس میں کسی قسم کی تاویل کی گنجائش نہیں ہے، اور یہ مسائل عوام و خواص سب پر عیاں ہیں، ظاہر ہیں، تو لہٰذا ایسے بدیہی مسائل کو ضروریات دین کہا جاتا ہے۔ اور ضروریات مذہب سے مراد وہ مسائل ہیں، وہ احکام ہیں جو دلیل قطعی سے ثابت تو ہوں لیکن اس کے اندر تاویل کی گنجائش ہو۔ یہ مسائل بھی دلیل قطعی سے ثابت ہوتے ہیں، لیکن ایسی دلیل قطعی سے ثابت ہوتے ہیں جہاں پر تاویل کی گنجائش موجود ہو، اور یہ مسائل بھی عوام و خواص پر روز روشن کی طرح عیاں ہوں، تو ایسے مسائل کو ضروریات مذہب کہتے ہیں۔ یعنی یہ دلیل قطعی سے ثابت ہوتے ہیں لیکن تاویل کی گنجائش ہوتی ہے، اور یہ مسائل بھی جب عوام پر، خواص پر، سب پر عیاں ہوں گے، سب پر ظاہر ہوں گے، سب ان سے واقف ہوں گے، یعنی ایسے مسائل ہوں گے تو پھر ان کو ضروریات مذہب کہیں گے۔ یعنی اگر دلیل قطعی سے ثابت ہوں
اور تعویل کی کوئی گنجائش نہ ہو وہ ضروری، اور پھر عوام و خواص پر روز روشن کی طرح عیاں ہوں تو پھر وہ ضروریات دین بنیں گے۔ اور اگر دلیل قطعی سے ثابت ہوں اور اس کے اندر تعویل کی گنجائش ہو، یہ مسائل بھی عوام و خواص پر روز روشن کی طرح عیاں ہوں، یعنی باقی چیزیں پائی جائیں گی، فقط اس کے اندر تعویل کی گنجائش ہوگی، تو پھر یہ ضروریات مذہب اہل سنت مسائل کہلائیں گے۔ جس طرح کہ اصال ثواب قرآن پاک کی سینکڑوں آیات بینات سے ثابت ہے کہ ایک زندہ بندہ جب کسی اپنے عمل اور کسی اپنے صدقہ خیرات کا ثواب اپنے مرحوم کو پہنچانا چاہے تو یہ ثواب پہنچتا ہے، یہ دلیل قطعی سے ثابت ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ چند آیات بینات ایسی بھی ہیں، جس طرح کہ سورہ نجم کی آیت نمبر 39 اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، کہ بے شک انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو کچھ اس نے کمایا۔ ان آیات کو دیکھ کر کچھ لوگوں کو شبہ ہوا کہ انسان کو فقط اپنے عمل کا ثواب پہنچتا ہے، کسی کے عمل کا، کسی کے صدقہ خیرات کا ثواب نہیں پہنچتا۔ اس طرح کی آیات کو دیکھ کر کچھ لوگوں کو شبہ ہوا۔ اب یہ مسئلہ دلیل قطعی سے ثابت ہے، لیکن یہاں پر شبہ موجود ہے، کچھ لوگوں کو شبہ ہوا ہے، آیات کو دیکھ کر، دلیل کو دیکھ کر شبہ ہوا ہے، تو یہاں پر شبہ کی گنجائش موجود ہے، تو لہٰذا ایسے مسائل کو ضروریات مذہب اہل سنت کہتے ہیں۔ یا اسی طرح عذاب قبر اور اعمال کا وزن، یہ مسائل ضروریات مذہب اہل سنت ہیں۔ یا دوسرے طریقے کے ساتھ ضروریات مذہب اہل سنت اور ضروریات دین کی تعریف اس طرح بھی کر سکتے ہیں، اور علماء نے کی ہے کہ ضروریات دین وہ مسائل، وہ احکام، وہ امور ہیں جو شروع سے لے کر اب تک اتفاقی رہے ہوں۔ شروع سے لے کر اب تک جو مسئلے اتفاقی ہوں، کسی کا اس کے اندر اختلاف ہوا ہی نہ ہو، اور عوام و خواص سب ان مسائل سے واقف ہوں، جس کسی سے بھی بات چھیڑی جائے وہ کہے کہ یہ تو ہمارا دین ہے، ایسے مسائل کو ضروریات دین کہتے ہیں۔ یعنی شروع سے لے کر، یہ دوسری تعریف کر رہا ہوں، پہلے ضروریات دین اور ضروریات مذہب کی ایک تعریف ہو چکی، اب دوسری تعریف کر رہا ہوں۔ دوسری تعریف جو علماء نے فرمائی ہے، فرمایا ضروریات دین سے مراد وہ مسائل، وہ امور، وہ احکام ہیں جو شروع سے لے کر اب تک اتفاقی ہوں، کسی کا ان مسائل کے اندر اختلاف ہوا ہی نہ ہو، اور پھر وہ عوام خواص سب پر روز روشن کی طرح عیاں ہوں، جس کسی سے بھی بات کی جائے وہ کہے یار یہ تو ہمارا دین ہے۔ جس طرح کہ نماز کا فرض ہونا، زکوٰۃ کا فرض ہونا، حج کا فرض ہونا، یہ مسائل ایسے ہیں کہ شروع سے لے کر آج تک کسی کا اس میں اختلاف ہوا ہی نہیں ہے۔ کسی کا بھی اختلاف نہیں ہوا کہ کسی نے کہا نماز فرض ہے تو دوسرے نے کہا فرض نہیں ہے، زکوٰۃ کسی نے کہا فرض ہے، دوسرے نے کہا نہیں ہے فرض، یعنی یہ اختلاف اہل اسلام کے مابین ہوا ہی نہیں ہے۔ یہ شروع سے لے کر اب تک اتفاقی مسائل ہیں اور ہر کسی پر عیاں ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ نہ جانتا ہو، عوام کا، خواص کا بندہ نہ جانتا ہو کہ نماز فرض ہے کہ نہیں ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ عوام سے مراد یہاں پر یعنی شرع پاک کے اندر جہاں کہیں بھی عوام کا اعتبار ہے تو عوام سے مراد وہ افراد ہیں جو علماء کی سنگت میں بیٹھتے ہیں، علماء کی صحبت میں بیٹھ کر دین سیکھنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ جہاں کہیں بھی عوام کا اعتبار کیا گیا ہے تو اس عوام کا اعتبار کیا گیا ہے، وہ افراد کے جو دین سیکھنا ہی نہیں چاہتے، علماء کی سنگت میں بیٹھنا ہی نہیں چاہتے، دین سے دور بھاگتے ہیں، ایسے کل انعام جو ہیں ان کا ایسے مسائل میں بالکل اعتبار نہیں ہے۔ وہ اگر شرع پاک کے مسائل سے ناواقف بھی ہوں گے تو ان کے ناواقف ہونے کی وجہ سے یہ مسائل ضروریات دین سے نہیں گریں گے، ان کا بالکل اعتبار ہی نہیں ہے۔ جہاں کہیں عوام کا اعتبار ہوتا ہے تو عوام سے مراد وہ افراد ہیں جو ہر وقت دین کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں، علماء کی سنگت میں، علماء کی صحبت میں بیٹھ کر ہر وقت دین کی طلب ان کے اندر رہتی ہے۔
ایسے افراد جو دین کو کما حقوق نہیں جانتے لیکن طلب ان کے اندر موجود ہے، علماء کی صحبت میں رہ کر دین کے سیکھنے کا جذبہ ان کے اندر موجود ہے، ایسے افراد کو عوام کہا جاتا ہے۔ تو ایسے عوام اور ایسے خواص کے جو دین کو کما حقوق جانتے ہیں، ہر ایک پر یہ روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ جس سے بھی بات کرو گے نماز کے متعلق تو وہ کہے گا کہ یہ دین کا فریضہ ہے، زکوٰۃ کے متعلق بات کہو گے تو وہ کہے گا کہ دین کا فریضہ ہے، حج کے متعلق کہو گے کہ وہ کہے گا کہ یار یہ تو دین کا رکن ہے۔ تو لہٰذا ایسے مسائل کہ جو شروع سے لے کر آج تک اتفاقی ہوں، کسی کا اس کے اندر اختلاف ہوا ہی نہ ہو، ایسے مسائل کو کہتے ہیں ضروریات دین۔ لیکن کب؟ جب عوام و خواص سب پر عیاں ہوں، روز روشن کی طرح ظاہر ہوں۔ ایسے مسائل، ایسے بدیہی مسائل کو ضروریات دین کہتے ہیں، جس طرح کہ نماز کا فرض ہونا، حج کا فرض ہونا وغیرہ وغیرہ۔ اور ضروریات مذہب سے مراد وہ مسائل، وہ احکام، وہ امور ہیں کہ جن میں ابتداءً اختلاف ہوا ہو، شروع میں اختلاف ہوا ہو، اور پھر اختلاف کے بعد ہر کسی نے اپنے پیشوا، اپنے رہنما کا قول ایسے نقل کیا ہو کہ سمت مخالف جو تھی وہ بالکل ہی بھول گئی ہے، وہ نسیہ منسیہ ہو گئی ہے، وہ بالکل کالعدم ہو گئی ہے۔ تو لہٰذا اب جس کسی کے سامنے یہ مسئلہ چھیڑو گے تو وہ کہے گے یار یہ تو ہمارا مذہب ہے، یعنی ہر ایک وہ کہے گا کہ یار یہ عوام خواص جس کے سامنے بات چھیڑو گے وہ کہے گا نا 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 اس میں بات نہیں سنوں گا، یہ تو ہمارا مذہب ہے۔ لہٰذا ایسے مسائل کو ضروریات مذہب کہتے ہیں، جن میں شروع میں اختلاف ہوا ہو اور اس اختلاف کے بعد ہر ایک نے اپنے پیشوا کا قول اس طرح نقل کیا کہ سمت مخالف بالکل ہی بھول گئی، سمت مخالف کا بالکل ہی جناب والا اس کو نسیہ منسیہ کر دیا گیا۔ اب جس کسی سے بات کرو، عوام سے بات کرو، خواص سے بات کرو، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا مذہب ہے، خبردار اس میں ہم بات نہیں سنیں گے۔ تو ایسے مسائل کو ضروریات مذہب کہتے ہیں۔ جس طرح کہ ابھی مثال ہم نے پیش کی ہے اصالہ ثواب کے حوالہ سے، اور جس طرح کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا خلیفہ بلا فصل ہونا، آپ کی خلافت، شروع میں اگرچہ اختلاف ہوا کہ خلیفہ مہاجروں سے ہونا چاہیے، انصار سے ہونا چاہیے، لیکن بعد میں جب اتفاق ہو گیا سیدنا صدیق اکبر کی خلافت پر، تو اب وہ جو دوسری سمت ہے وہ نسیہ منسیہ کر دی گئی۔ اب عوام و خواص سب یہی ببانگ دہل کہتے ہیں کہ خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ لہٰذا ایسے مسائل کو ضروریات مذہب اہل سنت کہتے ہیں۔ اور تیسرے قسم کے مسائل ہیں فروعات دین۔ فروعات دین وہ احکام، وہ امور، وہ مسائل ہیں جو ہمیشہ اجتہادی رہے ہوں، یعنی اجتہادی مسائل کو فروعات دین کہتے ہیں۔ جس طرح کہ چوتھائی سر کا مسا ہے، بعض پورے سر کے مسا کو فرض کہتے ہیں، بعض چوتھائی سر کے مسا کو فرض کہتے ہیں، اور بعض چند بالوں کے مسا کو فرض کہتے ہیں۔ یہ مسئلہ اجتہادی ہے۔ اور اسی طرح کونیوں کا دھونا فرض ہے، ٹخنوں کا دھونا فرض ہے یا نہیں ہے، اکثر اس کو فرض کہتے ہیں، کچھ ائمہ اس کو فرض نہیں جانتے۔ اس طرح کے مسائل جتنے بھی ہیں، یا جمع بین الصلاتین کا مسئلہ ہے، کچھ علماء ہیں جو چند روایات کو مد نظر رکھ کر کے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سفر کے اندر یا کسی عذر کی بنا پر، بارش وغیرہ کی عذر کی بنا پر دو نمازوں کو جمع فرمایا، جمع تقدیم اور جمع تاخیر۔ جمع تقدیم سے مراد یہ ہے کہ ظہر کی نماز، عصر کی نماز کو ظہر کی نماز کے وقت کے اندر ظہر اور عصر کو اکٹھا کر کے پڑھا، اور عشاء کی نماز کو مقدم کر کے مغرب کی نماز کے ساتھ پڑھا۔ اور جمع تاخیر کے ظہر کو عصر کے وقت میں جا کر اس کو مؤخر کر کے ظہر کو عصر کے وقت کے اندر عصر اور ظہر کو اکٹھا پڑھنا، اور مغرب کو مؤخر کر کے عشاء کے وقت کے اندر مغرب اور عشاء دونوں کو پڑھنا۔ یہ ائمہ ثلاثہ اس کو
جائز قرار دیتے ہیں اور احادیث مبارکہ سے استدلال پکڑتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 2 نمازوں کو جمع فرمایا، لیکن احناف جمع بین الصلاتین کے قائل نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن مواقع پر 2 نمازوں کو جمع کیا ان میں احتمال ہے اس چیز کا کہ وہ جمع حقیقی نہ ہو بلکہ جمع صوری ہو۔ ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں کہ وہ جمع حقیقی ہے، کہ حقیقتاً حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 2 نمازوں کو ایک وقت میں پڑھا، لیکن احناف کہتے ہیں کہ اس کے اندر احتمال موجود ہے کہ 2 نمازوں کا جمع کرنا وہ صورتاً جمع کرنا ہو، کہ ظہر کی نماز کو اتنا مؤخر کرنا کہ ظہر کے آخر وقت میں اس کو ادا کیا جائے، یہ نماز ظہر کے وقت کے اندر ہی ادا ہو رہی ہے، اور پھر عصر کے نماز کو اتنا مقدم کر کے پڑھنا کہ بالکل بظاہر وہ ظہر کی نماز کے ساتھ ملی ہوئی نماز ہے، لیکن وہ ہے عصر کے وقت کے اندر۔ ظہر کی نماز ظہر کے وقت کے اندر اور عصر کی نماز عصر کے وقت کے اندر ہو، لیکن ظہر کو اتنا مقدم کرنا کہ عصر کے ساتھ بالکل متصل جو وقت ہے اس وقت میں ادا کیا جائے، اور عصر کو اس طرح مقدم کرنا کہ ظہر کے ساتھ جو بالکل ملا ہوا وقت ہے اس وقت میں ہو۔ اسی طرح مغرب اور عشاء میں بھی اسی طرح تقدیم و تاخیر کرنا کہ ہر نماز اپنے وقت میں ہو، لیکن پہلی نماز کو اس کے آخری وقت میں لے جانا اور دوسری نماز کو اس کے پہلے وقت میں لے آنا، اور اس طرح 2 نمازوں کو پڑھنا، یہ بظاہر تو 2 نمازیں جمع ہو جائیں گی، لیکن یہ صورتاً جمع ہے، حقیقتاً جمع نہیں ہے، بلکہ ہر نماز اپنے وقت میں ہے۔ تو اب احناف کہتے ہیں کہ وہ احادیث مبارکہ کہ جن میں 2 نمازوں کو جمع کرنے کا بیان ہے وہ صورتاً جمع ہے، حقیقتاً جمع نہیں ہے۔ اور ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 2 نمازوں کو جو جمع فرمایا ہے وہ حقیقتاً جمع ہے۔ اب روایات کو مد نظر رکھ کر یہ اختلاف ہوا، اور یہ مسائل اجتہادی ہیں، اجتہادی مسائل ہیں۔ ایسے اجتہادی مسائل کو فروعات دین کہتے ہیں۔ تو پہلے جو مسائل ہیں ضروریات دین، ان کا انکار کرنے والے کو کافر و مرتد کہا جاتا ہے۔ ضروریات دین کا انکار کرنے والے کو کافر و مرتد کہتے ہیں، اور ضروریات مذہب اہل سنت کا انکار کرنے والے کو گمراہ بددین کہتے ہیں۔ اور فروعات دین جو ہیں یعنی اجتہادی مسائل، اگر کوئی صاحب علم ہے اور اپنے علم کے ذریعے ایسے مسائل پر کلام کرتا ہے تو اس کا حق ہے، وہ صاحب میدان ہے، وہ کلام کر سکتا ہے۔ مثلا امام شافعی، امام مالک، امام اعظم ابو حنیفہ اور امام احمد رضا فاضل بریلوی کی طرح مجتہدانہ شان رکھنے والے ایسے حضرات ایسے مسائل میں کلام کرتے ہیں تو وہ شاہ سوار میدان ہیں، وہ کلام کر سکتے ہیں۔ اور جو عوام ہیں یا ایسے صاحب علم ہیں کہ جن کے پاس اس طرح کی طاقت تو نہیں ہے لیکن کچھ نہ کچھ دین کی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ یہ کسی امام کی تقلید کریں۔ اب کسی امام کی تقلید کرتے ہوئے وہ اپنے امام جس کی تقلید کر رہے ہیں اس مسئلہ میں وہ اپنے امام کا قول نقل کرتے ہیں تو وہ حق بجانب ہیں، وہ کر سکتے ہیں۔ ایسے افراد کو گمراہ نہیں کہیں گے، یہ فروعات دین ہے۔ فروعات دین میں صاحب علم کلام کر سکتا ہے اور مقلد جو ہے وہ اپنے امام کا قول نقل کر سکتا ہے۔ ہاں، ایسے مسائل میں ایسا بندہ اگر کلام کرتا ہے کہ جس کو دین کی سمجھ بوجھ نہیں ہے، وہ کسی امام کی تقلید کرتے ہوئے کسی امام کا قول نقل نہیں کرتا بلکہ اپنی طرف سے دلائل دیتا ہے اور اپنی طرف سے ایسے میدان کے اندر چھلانگ لگانے کی کوشش کرتا ہے۔ تقلید کی لگام کو اتار کر، تقلید کی لگام کو نکال کر وہ اپنے ایسے مسائل کے اندر بحث کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو ایسے افراد کو گمراہ کہیں گے، اس بنا پر نہیں کہ وہ اجتہادی مسائل میں کلام کیوں کر رہا ہے، اس بنا پر کہ ایسے بندے کو ایسے مسائل میں کلام کرنا ہی جائز نہیں ہے جب وہ شہ سوار میدان نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جس طرح کہ کوئی بندہ گاڑی چلانا نہیں جانتا، وہ گاڑی پر بیٹھتا ہے اور موٹر وے پہ گاڑی لگا دیتا ہے اور اس کو چوتھے گیئر میں لے لیتا ہے اور گاڑی کو دوڑانے لگتا ہے، تو ہر عاقل بندہ اس کو ٹوکے گا، اس بنا پر نہیں کہ گاڑی چلانا جائز نہیں ہے، اس بنا پر کہ یہ جو بندہ چلا رہا ہے اس کے لیے درست نہیں ہے۔
اگر ڈرائیور ہوتا تو چلاتا رہتا، یہ گاڑی بنی ہی چلانے کے لیے ہے اور یہ سڑک گاڑیاں چلانے کے لیے ہی بنائی گئی ہے، لیکن یہ جو بندہ چلا رہا ہے اس کے اندر اہلیت نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو بھی ختم کرے گا، گاڑی بھی توڑے گا اور کئی اوروں کی جان کے ہلاکت کا باعث بنے گا، لہٰذا اس کو روکا جا رہا ہے۔ اسی طرح دین کے مسائل کے اندر وہ بندہ، یعنی فروعات دین کے اندر بھی اگر وہ بندہ کلام کر رہا ہے، اماموں کی تقلید کو بھی اتارتا ہے، اماموں کی تقلید کو بھی چھوڑتا ہے، اور ایسے مسائل کے اندر اپنی تی کلام کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کو گمراہ بددین کہا جائے گا کہ وہ شہسوار میدان نہیں ہے۔ ایسے افراد کا تو دین کے اندر کلام کرنے کا بالکل کوئی گنجائش ہے ہی نہیں، بلکہ ایسے افراد کو چاہیے کہ وہ کسی امام کا پیروکار بن کے ان سے سیکھ کے عمل کرتے جائیں۔ تو لہٰذا ضروریات دین کا انکار کرنے والا کافر و مرتد، اور ضروریات مذہب کا انکار کرنے والے کو گمراہ بددین کہا جاتا ہے۔ اور فروعات دین میں اگر کوئی بندہ کلام کرتا ہے، صاحب علم ہے تو وہ کلام کر سکتا ہے، اور اگر مقلد ہے تو کسی امام کی تقلید کرتے ہوئے اپنے امام کا قول نقل کرتا ہے، تو ایسے افراد کو گمراہ نہیں کہیں گے۔ مثلا کسی جگہ پہ فقہ حنفی رہ جائے، لیکن کوئی بندہ فقہ شافعی کا کوئی مسئلہ پہ عمل کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس مسئلے پر میں عامل ہوں، اور اس مسئلے کے دلائل دے کر اس پہ اگر کلام کرتا ہے تو اس کو گمراہ نہیں کہیں گے، کیونکہ یہ اجتہادی مسائل ہے۔